السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے طلاق کے نقصانات کیا ہیں اس پر تفصیلی ہم نے گفتگو کی کہ اس سے انسان کا گھر، انسان کی اولاد اور انسان کا خاندان، اسی طرح اس کی عزت و آبرو اور اسی طرح اس کے ساری زندگی کے معاملات، یہ سب کے سب متاثر ہوتے، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان ہم نے ذکر کیا، اور طلاق کے پھیل جانے کے کیا مشہور اسباب ہیں، وہ اسباب بھی آپ کے سامنے آئے کہ طلاق کیوں پھیل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ ناظرین اکرام، اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، طلاق کے احکامات کی طرف ہم چلتے ہیں کہ شریعت نے طلاق کے کچھ احکامات ہمیں بیان کیے ہیں، اسی کے مطابق طلاق ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے طلاق کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے اس گرہ سے آزاد کر دے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو عقد ہوتا ہے، جو گانٹھی ہوتی ہے، اس گانٹھی سے اس کو کھول دے، آزاد کر دے، اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے، اور سورہ طلاق قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس سے طلاق کے احکامات ہمیں ملتے ہیں، اور طلاق کے متعلق بہت ساری وضاحتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے: یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم طلاق دو بیویوں کو، طلاق کی ضرورت پڑ جائے، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طلاق کا ذکر کیا، سورہ طلاق جیسا کہ آپ کے سامنے آیا مذکور ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی تفصیل مذکور ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2283 کہ جس میں طلاق کا ذکر ہے کہ خاتون کو طلاق دیا گیا اور پھر طلاق کے بعد رجوع بھی ہو گئے اس سے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 142 جس میں ایک تفصیل ہے حدیث کی، اس تفصیل میں بھی طلاق کا ذکر ہے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی اجازت دی۔ ناظرین اکرام، اس طلاق پر امت کا اجماع ہے کہ یہ طلاق شرعی طور پر اس کا طریقہ مذکور ہے، اس کی تفصیل بھی مذکور ہے، اور جہاں حاجت ہے وہاں پر وہ طلاق اپنے ضوابط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ طلاق کب دی جائے گی، اس حوالے سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسا کہ المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 96 میں ہے، کہتے ہیں کہ بسا اوقات طلاق کب ہوتی ہے، دینا جائز ہے، کہا فسدت الحال بین الزوجین فیصیر بقاء النکاح مفسدۃ محضا، کہ جب میاں بیوی کے آپسی معاملات بدترین ہو جائیں، خراب سے خراب ہو جائیں، فاسد ہو جائیں، اس طرح سے فیصیر بقاء النکاح مفسدۃ محضا، کہ نکاح کو باقی رکھنا صرف اور صرف نقصان ہے، کچھ باقی نہیں، خیر نہیں اس میں۔ اتنے معاملات ہو چکے ہیں، اتنے مسائل ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ نکاح کو باقی رکھنا نقصان ہی نقصان ہے۔ وَضَرَرًا مُجَرَّدًا، اور اسے مستقل نقصان ہے شوہر کو، اور وَإِلزَامُ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَةَ، اور اس حالت میں شوہر خرچ بھی کر رہا ہے، اور وہ عورت اس قدر بری ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ والخصومہ الدائمہ من غیر فائدہ، بغیر کسی فائدے کے مسلسل جھگڑے ہیں، تو پھر شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ اس نقصان کو ختم کر دیں، اس نقصان کو ختم کر دیں، تاکہ فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النکاح لتزول المفسدة الحاصلة منه، یہ جو نقصان ہو رہا ہے نقصان ختم ہو جائے۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ کب طلاق دینا صحیح ہوتا ہے، کب جائز ہے طلاق دینا، جب میاں بیوی کے درمیان حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ دونوں کا ایک ساتھ نکاح میں باقی رہنا نقصان ہی نقصان ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مسلسل جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اور کوئی انسان کی امید نہیں ہے، کوئی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے، عورت وہاں رہ نہیں پائے گی اس کے ساتھ، مسلسل جھگڑے ہیں، اور شوہر اس پہ خرچ بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ،
اسے نقصان ہی نقصان ہے، نہ اسے سکون ہے، اس کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور اسے اذیت و تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس نقصان کو آپ ختم کر دیجئے۔ نکاح تو فائدے کے لیے ہے، سکون و اطمینان کے لیے ہے، خیر اور منفعت کے لیے ہے۔ جب منفعت اور نفع سکون سب ختم ہو گیا، اب گھر اس کے لیے گھر نہیں رہا، زندگی اس کے لیے اجیرن ہو گئی ہے، روزانہ مسلسل جھگڑے ہیں، اور دیکھتا ہے وہ کہ اس کا گھر میں رہنا، اس بیوی کا گھر میں رہنا اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، کیوں اس نقصان کے ساتھ زندگی گزارے انسان؟ تو شریعت نے وہاں آسانی رکھی ہے، پورے راستے بند نہیں کیے، اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ نکاح ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت تک بھی نکاح ہی رہے گا، نہیں، طلاق دے کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤ، اس نقصان کو ختم کرو، اس پریشانی کو مٹا دو۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام، مسئلے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تفصیل بھی آئی، شوہر بیوی کے عیبوں کو نہ دیکھے، یہ ساری تفصیلات آئی، لیکن جب صرف اور صرف جھگڑے پر زندگی چل رہی ہو، صرف اور صرف آپسی لڑائیوں کی پر زندگی چل رہی ہو، الزامات پہ زندگی چل رہی ہو، مار پیٹ اور گالیوں پہ زندگی چل رہی ہو، اور اصلاح کا کوئی راستہ نہیں، اور اصلاح کے لیے تیار نہیں عورت، اسی پر وہ قائم ہے، مسلسل وہ اسی پر چل رہی ہے، شوہر گھر میں سکون سے رہ نہیں سکتا ہے، اسے راحت نہیں، اسے اطمینان نہیں ہے، وہ کہاں کھائے گا، کہاں آرام کرے گا؟ تو اس موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے آپ کے سامنے آیا کہ عورت کے لیے بھی کچھ حالات ہیں جس سے وہ شوہر کی زوجیت سے نکل جائے خلا کے ذریعے سے، اس کے احکامات بھی آئیں گے۔ طلاق میں چونکہ اختیار شوہر کے پاس ہے، لہٰذا اللہ نہ کرے کسی کی بیوی ایسی ہو کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ آدمی کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ طلاق دے دے، لیکن جیسے اس سے پہلے تفصیل آئی، جلد بازی نہ کرے۔ ایسے عیب ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی عیب ہوتے ہیں، پریشانیاں، اختلاف سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب زندگی صرف اور صرف جھگڑا بن کر کے رہ جائے، نکاح صرف اور صرف مصیبت بن کر کے رہ جائے اور کوئی اسے فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، عورت ہے وہ عورت گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کی خدمت کے لیے تیار نہیں، اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اسے گالیاں دے، اس پہ الزام لگائے، اسے مار پیٹ کرے، اسے کورٹ کچہریوں میں گھسیٹے۔ اب سوچئے، نہ اسے سکون ہے، الٹا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو شریعت اجازت دیتی ہے ایسے عورت کو طلاق دے کر کہ انسان آزاد ہو جائے۔ طلاق سے جو نقصان ہوگا اس سے بڑا نقصان تو یہاں ہو رہا ہے، اس لیے وہ آزاد ہو جائے۔ اور میں نے ایک ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ دیا، ابو داؤد 142 حدیث، حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میری ایک بیوی ہے، من طول لسانها وبذائها، لیکن بہت بد زبان ہے، بد اخلاق ہے۔ صحابی رسول نے کہا بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، کیا کروں میں؟ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، آپ کو گھر میں رہنا ہے، سکون کہاں ہوگا؟ بد اخلاق عورت جو اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، الٹا شوہر کے ساتھ بےہودگی کرے، اس سے جھگڑا کرے، اسے گالیاں بکے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے نشر کرے، کیسے زندگی ہوگی؟ کہا اے اللہ کے نبی، میری بیوی ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلقھا، آپ نے لقیط بن صبرہ سے کہا طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو اسے۔ تو آگے وہ کہتی یا رسول اللہ انھا ذات صحبہ وولد، اے اللہ کے نبی میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ میری بیوی، میری اس سے اولاد بھی ہے۔ صحابی کو اپنی اولاد کی فکر ہونے لگی، اور آپ کو طلاق کے نقصان میں نے بتایا کہ طلاق کی وجہ سے بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ انسان رشتہ یا تو محبت کی بنیاد پر، رحم و کرم کی دوسری بنیاد پر لے کر کے چلے اگر اچھل سکتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی اس سے اولاد بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فامسکھا، پھر ٹھیک ہے اپنے پاس رکھو، طلاق مت دو، وامرھا، اور اسے حکم دو، یعنی نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ اسے، فإن یک فیھا خیر فستفعل، اگر اس کے اندر بھلائی ہوگی تو وہ تمہاری بات مان لے گی۔ نصیحت کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور آپ نے کہا ولا تضرب ضعینتک، آپ نے کہا اپنی بیوی کو ایسے نہیں مارنا جیسے لونڈیوں کو مارتے ہیں لوگ، ایسے نہیں پیٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کی اجازت دی، اور جب انہوں نے کہا کہ میری اولاد ہے، وہ میری ساتھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اسے نصیحت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی نے جس کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے،
جائز ہے اسلام میں طلاق، اس مسئلے کو حل کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ جب سکون ختم ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، اس مسئلے کو حل کرو۔ اگر اس کی بد زبانی ہے تو پھر زبان کی اصلاح پر اسے نصیحت کی جائے، اگر وہ خدمت میں کوتاہ ہے اس کے بارے میں نصیحت کی جائے، بے پردگی میں ہے تو اسے بے پردے کے متعلق نصیحت کی جائے۔ پیارے رسول نے اجازت بھی دی اور وہیں پر بتایا کہ اگر کوئی آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا ہے تو پھر وہیں پر آپ کو زندگی بھی تو گزارنی ہے، کیسے زندگی گزارو گے؟ کہا اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی کہا عورت کے بارے میں اگر خیر ہوگا تو عمل کرے گی، اس کا مطلب دیندار عورت وہ ہے کہ اس کے اندر اگر کمی ہے، کمزوری، کوتاہی ہے تو وہ جب شوہر کہتا ہے تب بھی وہ اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے ہمیں کہاں پر طلاق کی اجازت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ انسان کو طلاق میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، طلاق میں جلد بازی سے بچنا چاہیے اس کے نقصانات کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ آپ نے کہا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے اس کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، پوری طرح سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ اس کے چند باتیں اچھی نہیں ہیں، چند کام اس کے اچھے نہیں ہیں، چند امور اس کے اچھے نہیں ہیں، تو جان لیجئے دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر کمی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو۔ لہٰذا شریعت ہے کہ جلد بازی نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح کو پسند کرتا ہے، والصلح خیر۔ اگر صلح ہو جائے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر صلح ممکن ہے تو صلح کر لینا چاہیے، لہذا جلد بازی نہ کریں۔ دوسری اہم چیز، طلاق سے پہلے صلح کی پوری کوشش ہم کریں۔ جس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کا شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، اس کو ہم ختم کریں نکاح کو ختم کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین اکرام، اسے کہا جاتا ہے مصالح اور مفاسد۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک ہے مصالح، فوائد کیا ہے، اور ایک ہے مفاسد، نقصانات کیا ہیں۔ پوری زندگی انسان ان دونوں چیزوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر کوئی دعوت دے سفر کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ میرے جانے میں کیا فائدہ ہے، نہ جانے میں کیا نقصان ہے۔ آپ کو کوئی تجارت کی دعوت دے، آپ دیکھیں گے میری تجارت میں کیا فائدہ ہے اور نہ کروں تو کیا نقصان ہے۔ انسان کی پوری زندگی اسی پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہٰذا نکاح میں بھی انسان اپنی عقل سے سوچے کہ اس میں میرے لیے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، اور نقصان کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے بسا اوقات فائدہ نقصان سے بڑا ہوتا ہے۔ نقصان تو ہو رہا ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، لہذا اس نقصان کو برداشت کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کے تجارت کے لیے سفر ہے، سفر میں یقیناً مشکل ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، تھکان ہے، کھانے کا کوئی نظم نہیں، سونے کا کوئی انتظام نہیں، سکون نہیں، لیکن تجارت چونکہ ہو رہی ہے تو بہت سارا مال لے کر لوٹے گا، تو نقصان تو ہے لیکن فائدہ اس نقصان کو چھپا دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان کے فائدے پر نقصان بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ نقصان اس تھوڑے سے فائدے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آپ اتنا پیسہ لیں اور اسلام کو آپ چھوڑ دیں، پیسہ تو انسان کو کام دیتا ہے، کام آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دین کا جو فائدہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اس نے تھوڑا فائدہ تو لیا لیکن ہمیشہ کا نقصان کر لیا۔ تو مصالح اور مفاسد کو دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے ناظرین، کہ فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بیوی شوہر کے درمیان طلاق کی بات ہونے سے پہلے دونوں کو غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے لیے نفع کیا ہے اور نقصان کتنا ہے، اور شوہر بیوی کو نصیحت کرے، سمجھائے اسے کہ اس طرح اگر زندگی گزارنی ہے، اس سے بہتر زندگی کو ہم روک دیتے ہیں اور تم اپنے راستے میں اپنے راستے، اگر ہم ساتھ میں مل کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صلح کرنی ہوگی، ان معاملات کو ختم کرنا ہوگا۔ شوہر بھی تیار ہو، اس کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ طلاق کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، خلا کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ دفعے تو مسئلہ ایسا ہوتا ناظرین کرام جو خارج ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں کے لیے، ایسی چیز کی وجہ سے بسا اوقات بیوی شوہر کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، بیوی شوہر کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہو، اور طلاق اس وقت صحیح ہے جب بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو اور فائدہ ہمارے لیے نہ ہو۔ اسی لیے ایک روایت ہے، جیسا کہ سعید بن منصور رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کیا ہے، کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا کسی سبب، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ میرے اندر کون سی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو بہت آپ کو ناپسند ہے،
کیا اہم وجہ، کیا بڑا سبب ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بہت بڑا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو پھر کہا فلیما تطلق المرأة العفیفة المسلمہ، تو انہوں نے کہا پھر آپ کیوں ایک پاک دامن مسلمان عورت کو طلاق دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس صحابی نے فوراً اسے اپنے نکاح میں واپس کر لیا، یعنی اس صحابی کو ان کی بیوی نے نصیحت کی کہ پھر اگر انسان کو کسی پاک دامن مسلمان عورت کو طلاق نہیں دینا چاہیے، کیونکہ طلاق کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور اسی طرح برابر اسے بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے عورت کہتی ہے جب ایسی کوئی میرے اندر خرابی نہیں ہے، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر مجھے طلاق نہ دو، کسی مسلمان عورت کو طلاق نہ دو۔ اسے ناظرین اکرام شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان صلح کی کوشش کرے۔ پھر آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں کہ بعض شکلیں ایسی ہیں جہاں پر طلاق دینا واجب ہے، اس موقع پر مومن پہ واجب ہے کہ وہ طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو الگ کر دے، اپنے ساتھ وہ نہ رکھے۔ جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ توحید پر استقامت اختیار کرے، توحید کو اختیار کرے، اس کے باوجود وہ شرک پر برقرار رہے اور وہ کفر پر برقرار رہے، اس کی پوری کوشش ہے، پوری اس کی محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر برقرار رہے، تو شریعت کہتی پھر تو طلاق دے دینا چاہیے اس کو، کیونکہ مسلمان کو مشرکہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ دو مرد عورت نکاح ہو گیا، دونوں مسلمان ہو گئے، شوہر مسلمان ہو گیا، توحید پر آ گیا، سنت پر آ گیا، لیکن بیوی ایسی جس نے توحید کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، اور مسلسل اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس پر استقامت اختیار کر لیتی ہے، الٹا وہ شوہر کو کفر کی طرف بلائے، شرک کی طرف بلائے، اور اسے کہے کہ تم نمازوں کو کہ تارک بن جاؤ، چھوڑ دو اسے، تو پھر اس وقت چاہیے کہ اسے وہ طلاق دے دے، طلاق دے کر کے ناظرین اکرام اسے الگ کر لے۔ یہ پہلی بات ہے جہاں پر طلاق دینا واجب ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام اس وقت طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے جب عورت بے حیا ہو کر کے بدکاری کے راستے پر چل پڑے۔ اگر عورت پاک دامنی کو چھوڑ دے، شوہر کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ پاک دامنی کے راستے کو چھوڑ چکی ہے اور اسے توبہ کروائے، صحیح راستے کی طرف ترغیب دے، پھر بھی وہ اسی پر باقی ہے، بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہے اور برائی اور بدکاری کے راستے پر چل پڑی ہے، تب شوہر پر واجب ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر کے الگ کر دے، اور وہ اگر اسے برقرار رکھے گا اپنے نکاح میں تو دیوس ہوگا، کہ ایسا بے غیرت شخص جو اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے پا رہا ہے، پھر بھی اسے اپنے پاس بیوی کے طور پہ رکھے ہوئے ہے، یہ شخص پسندیدہ نہیں ہے، یہ شخص صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول کا فرمان بردار نہیں ہے۔ لہٰذا عورت اگر پاک دامنی کو چھوڑ دے، شوہر اسے نصیحت کرے، بہک گئی اسے سمجھائے اور اس کی اصلاح کرے، اگر اس کے باوجود اسی راہ پر چلتی ہے تو پھر اس شوہر پر واجب ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر کے اسے الگ کر دے۔ ناظرین اکرام، اہل علم نے کہا کہ بسا اوقات طلاق واجب ہوتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دو حالتیں میں نے ذکر کی، اور دوسرا بسا اوقات طلاق دینا مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب ہے بہتر ہے، بہتر ہے اس موقع پر طلاق دے دے۔ یہ کب ہے ناظرین اکرام؟ ناظرین اکرام کہتے ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ المغنی میں موجود ہے، کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبِ، اگر عورت اللہ کے جو واجبی حقوق ہے ان میں کوتاہی کرتی، جیسے نماز ہے، اور عورت کو وہ حکم دیتا ہے شوہر، لیکن اس کے باوجود اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہی ہے، اور اسی طرح سے عورت نے پاک دامنی کے راہوں کو چھوڑ کر غیر محارم کے ساتھ اس کا معاملہ کھلا ہوا ہے، اور وہ شوہر کے حوالے سے اتنا احتیاط نہیں کرتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں عورت اگر پاک دامنی کے راہ کو چھوڑ کر کے بے حیائی کی طرف نکل پڑے، یا اسی طرح اسے خوف ہو کہ وہ اس کے بستر کو فاسد کر دے، یعنی کہ اسے مطلب ایسی اولاد جو اس کی نہیں ہے اس کی طرف داخل کر کے منسوب کر دے، یعنی اسے خوف ہو کہ یہ بے حیائی کے راستے کی ابتدا میں چل پڑی ہے، اسے نہیں معلوم، اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے ایسے، لیکن اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس بے حیائی کے راستے پہ وہ چل پڑی ہے، اور اسے خوف لگتا ہے کہ جو اس کی اولاد نہیں اس کی طرف منسوب کر دے گی۔ کہا اہل علم میں اس موقع پر اس عورت کو چھوڑ دینا مستحب ہے، بہتر ہے، اور وہاں پر بھی اہل علم نے کہا کہ نصیحت سے کام لیا جائے، اور نصیحت سے اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، بغیر کسی حاجت کے طلاق دینا یہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی سبب کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان عورت کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔
اپنے آپ کو ہی پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اور بعض جگہیں ایسی ناظرین اکرام جب طلاق دینا حرام ہے، وہ اس وقت ہے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے، یہ طلاق بدعت، یہ حرام ہے۔ لہذا ناظرین اکرام طلاق کب دینا چاہیے، آپ کے سامنے میں نے آپ مختصر بتایا کہ کس وقت طلاق دینا صحیح ہوگا اور کب مستحب ہے اور کب ہے طلاق دینا حرام، اور اسی طرح ناپسندیدہ کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا حق مرد کو کیوں دیا ہے۔ ناظرین اکرام اس کی اہل علم نے جوابات دیے ہیں۔ اس کا سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں کہتا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، عقدۃ النکاح جس کے پاس نکاح کی گرہ ہے، یعنی اس سے مراد شوہر ہے، اس لیے کہ شوہر جو کہ مرد ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے وہ قوی ہوتا ہے، ارادے کے اعتبار سے، اور اسی طرح وہ نقصانات کو عورت کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ خاص طور پر عورت کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ ہے جذبات عورت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات جذبات میں جب مغلوب ہو جاتی ہے تو وہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتی ہے، جبکہ مرد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ مرد کے پاس وہ گرہ ہے، عقد ہے، اسی لیے وہ قبول کرتا ہے باقاعدہ زبان سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، اور اسی طرح سے وہ عقل اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے پختہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے امور کو عورت سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسروں کے بہکاوے میں زیادہ نہیں آتا، کیونکہ جذبات عورت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، اور اس کا دل، عورت کا دل عام طور پر نرم ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو ناظرین اس لیے طلاق کا حق اسے نہیں دیا گیا ہے، ورنہ بڑی آسانی سے طلاق ہو جائے گی شوہر بیوی کے اندر۔ اور دوسرا اہل علم نے کہا چونکہ خرچ مرد کرتا ہے، گھر کا پورا نظام مرد چلاتا ہے، چونکہ اس کے پاس وہ خرچ کرنے کا اختیار ہے اور خرچ وہی کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، تو طلاق بھی اسی کے پاس رکھی گئی ہے، کیونکہ خرچ کر رہا ہے، جو ذمہ داری نبھا رہا ہے، جو گھر پورا چلا رہا ہے۔ لیکن کوئی اور طلاق دے گا تو یہ مناسب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کے پاس وہ حق دیا ہے، حق طلاق۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق کا حق دیا ہے مرد کو۔ اگر عورت کے پاس یہ اختیار ہو ناظرین اکرام تو اس میں خوف ہے، اس چیز کا خوف ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کو ورغلائے، یا اسی طرح سے عورت یہ دیکھے کہ شوہر نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں، ان امور پر بھی یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، اس کے پاس یہ اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ گفتگو سب سے پہلے یہ ہے ناظرین اکرام کہ طلاق کے لیے کیا شروط ہے، طلاق کے لیے کتنی شرطیں، طلاق دینے کے لیے 3 شرطیں، جب تک 3 شرطیں نہیں ہوں گی طلاق نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط کہ طلاق دینے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ ہو، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ طلاق کسی عورت کو نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے محل طلاق ہو، یعنی دونوں شادی شدہ ہوں، بیوی شوہر کا رشتہ باقی ہو، برقرار ہو، اسی وقت اس کے بعد طلاق ہو سکتی ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ طلاق دینے والا جو شوہر ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اختیار اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ طلاق دے، دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق دے تو اس کے صیغوں کے ساتھ دے، طلاق دینے کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ صیغے ہیں، ان صیغوں کو وہ ادا کرے اپنی زبان سے یا کتابتاً، ان صیغوں کو، جیسے کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے صیغوں کو وہ ادا کرے جو طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو طلاق ناظرین اکرام واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام طلاق السنہ، سنت کے مطابق طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ طلاق کا دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد طلاق دے تو طلاق کا طریقہ یہ ہونا چاہیے ناظرین اکرام کہ عورت حیض سے پاک ہو، پاک ہونے کے بعد طہارت ہو جانے کے بعد، طہارت اختیار کر لینے کے بعد، پاکی صفائی کے بعد شوہر بغیر اس سے مجامعت کیے کہ، بغیر خصوصی تعلق قائم کیے کہ اسے طلاق دے۔ تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے، جسے مسنون طریقہ کہا ہے اہل علم نے، اس کے بارے میں خاص ہمیں خیال کرنا ہے۔ یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا واقعتاً یہاں طلاق دینا صحیح ہے، جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اس کی۔ نمبر 2، اگر اجازت دی ہے شریعت نے، دونوں میں صلح کا کوئی امکان نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو طلاق دے تو خیال کر لے کہ عورت حالت حیض سے
پاک ہو چکی ہو. نمبر 3 پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس سے خصوصی تعلق قائم نہ کیا ہو، جماع نہ کیا ہو. یہ 3 چیزیں اگر ہے اس کے بعد شوہر اسے طلاق دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو ناظرین اکرام یہ طلاق سنت کے مطابق ہوئی ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے. ایک مرتبہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور قرآن نے اسی بات کا حکم دیا. سورہ طلاق کی پہلی آیت یہی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یہ طلاق کا مسنون طریقہ ہے. پھر طلاق بدعت، دوسری قسم کی طلاق بدعت جو اسلام میں بدعت ہے، حرام ہے اس طرح سے طلاق دینا. وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، نمبر 1. نمبر 2 اسے حالت نفاس میں، بچے کی ولادت ہوئی، ابھی نفاس کے دنوں سے وہ گزر رہی ہے، ولادت کے بعد جو خون ہوتا ہے اس میں طلاق دے دے. نمبر 3 ہاں حیض اور نفاس تو نہیں ہے، پاک ہو گئی ہے، پاک ہونے کے بعد اس نے مجامعت کر لی، اس کے ساتھ خصوص تعلق کو قائم کر لیا، بعد میں طلاق دی ہے، یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے. چوتھا ایک ساتھ اسے کہے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی، یہ طلاق بدعت ہے، حرام ہے. ناظرین اکرام یہ 4 طریقوں سے طلاق، یہ طلاق حرام ہے. شریعت کہتی ہے اس طرح طلاق نہیں دی جاتی ہے. حالت حیض میں، حالت نفاس میں، پاک صاف ہونے کے بعد، اس سے بغیر اس سے جمع کرنے کے بعد، اور اسی طرح ایک ساتھ 3 بار کہے طلاق طلاق. 3 بار کیوں طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ایک ہی مرتبہ دینی ہے ایک وقت میں. تو ناظرین اکرام یہ طلاق بدعت ہے. تو سنت کے مطابق ایک طلاق ہے اور بدعت کے طریقے پر لوگوں کے درمیان ایک طلاق ہے. تو ناظرین اکرام یہ 2 طریقے ہیں طلاق کے. اس کے بعد ناظرین اکرام طلاق سے متعلق ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو طلاق، شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ طلاق کب واقع ہوگی اور کب واقع نہیں ہوگی. بعض ایسے حالات ہیں جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. ان میں سے اہل علم نے جیسے کہا، سب سے پہلے وہ شخص جو طلاق دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس عقل موجود ہو. اگر وہ اس کے پاس عقل موجود نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی. ناظرین اکرام جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4398، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. عن المجنون حتی یفیق، یہاں تک جو مجنون ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ اس کے پاس عقل موجود ہو. اسی طرح سے اہل علم نے کہا کہ جو بھی شخص ایسا ہے جسے کوئی ایسے بیماری لاحق ہے کہ اس وقت کہ اس کی عقل کبھی حاضر ہوتی ہے، کبھی اس کی عقل کو وہ کھو دیتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر وہ اپنی عقل کو موجود پاتا ہے اور وہ طلاق دیتا، طلاق ہوگی. لیکن اگر وہ اس کی عقل موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر وہ یعنی جس طرح بے ہوش ہوتے ہیں یا اس کی عقل زائل ہو گئی، کسی کو پہچان نہیں رہا ہے، اس طرح سے اس کا کوئی معاملہ ہے، تو ناظرین اکرام اس کی طلاق نہیں ہوگی. نہ پاگل کی طلاق مانی جائے گی، معتبر ہوگی، نہ وہ شخص جس شخص کی عقل زائل ہو رہی ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دوائی کی وجہ سے یا عمر درازگی کی وجہ سے، اتنی عمر ہو گئی اس کی کیا اس کو پہچاننے نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اور وہ طلاق دے، طلاق نہیں مانی جائے گی. ہاں اس وقت اگر عقل اس کی حاضر ہے، وہ پہچان رہا ہے، اس کے باوجود طلاق دیتا ہے تو طلاق مانی جائے گی. تو پہلا یہ طلاق المجنون، جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی طلاق. اور دوسرا ناظرین اکرام جس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے وہ ہے جو نشے کی حالت میں ہو. نشہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ خلل پڑتا ہے، اس کی طلاق نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کی نیت بھی نہیں ہوگی. طلاق تو ارادے سے دیا جاتا ہے، انسان سوچ کر کے دیتا ہے، اس کے سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی، پھر طلاق بھی واقع کیسے ہوگی. اسی لیے ایک روایت ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، بخاری حدیث نمبر 5270، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے. انہوں نے زنا کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ اس پہ حد قائم کریں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ سے پاک ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان سے کہا کیا تم مجنون ہو، کیا تم پاگل ہو؟ پہلا سوال. انہوں نے کہا نہیں. تو دوسرا سوال تھا شریب تخمرہ، کیا تم نے شراب پیے؟ اس کا مطلب جس طرح سے مجنون اور پاگل کی عقل باقی نہیں رہتی، اسی طرح نشے کی وجہ سے بھی انسان کی عقل باقی نہیں رہتی ہے. اس وقت جو اس نے کہا ہے، جو بول دیا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ایک شخص کو کہا کہ ان کا منہ سونگ کر کے دیکھو
کہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے شراب کی، ان کے منہ کو سونگا گیا اور کہا صحابی نے اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پی ہے، اس کا مطلب ہوش و حواس کے اندر انہوں نے طلاق دی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ شریعت نے شراب پی کر نماز کے قریب آنے سے ہی منع کر دیا، تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا، تاکہ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے۔ اس کا مطلب جو شراب پینے والا ہے، جس کی نشہ کرنے والا، نشے کی وجہ سے اس کی عقل اگر زائل ہو گئی ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ رہا ہے، جیسے عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے مصنف میں 12308 کہ ہر ایک کی طلاق ہو جاتی ہے سوائے نشے اور جو مجنون ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اسی قول کو بہت سارے معتمد اہل علم نے راجح کہا ہے، نشے کی حالت میں جو آدمی نشے میں ہے اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، طلاق المکرہ، اگر کسی کو مجبور کیا گیا طلاق دینے کے لیے اور اسے طلاق نہ دینے پر خوف دلایا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا جائے گا یا اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا، اگر ڈرا دھمکا کر کے زبردستی طلاق دلوائی گئی ہے وہ طلاق بھی نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2045، اللہ کے نبی نے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت سے ہٹا دیا ہے کس چیز کو؟ خطا، اگر کوئی بغیر ارادے کی کوئی غلطی کر دے یا بھول جائے تو ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ۔ اور تیسرا، اگر کسی کو مجبور کیا گیا کسی چیز کے لیے، زبردستی کی گئی تو اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جسے کسی نے قید کر کے پکڑ کر کے اسے دھمکی دے کر کے کہا طلاق دو اور اسے طلاق دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شروط ذکر کیے، کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی طلاق کرے، اس طرح سے زبردستی کرے، کون من قادم سلطان اور تغلب کا لص، کہ کوئی آدمی جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکو ہے یا بادشاہ وقت ہے، اگر اسے پکڑ لیتے ہیں، یہ ایک چیز۔ نمبر 2، اس شخص کو غالب گمان ہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میرے اوپر یہ عذاب، مجھے یہ سزا مل جائے گی، اسے غالب گمان ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی ایسے ہی کہہ رہا ہے بھائی طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہیں، اسے لگتا ہے، جب اسے معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تب طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی۔ کہا دوسرا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر یہ واقعتاً ہمیں نقصان دیں گے، نقصان پہنچے گا ہمیں، تب جائز ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ جس چیز کی دھمکی دی گئی ہو واقعتاً وہ تکلیف دہ چیز ہو، جیسے قتل کی دھمکی دی گئی ہو یا جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہو۔ کہا ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف کوئی آدمی کہے میں تمہیں گالی دوں گا اگر تم نے طلاق نہیں دی تو یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک کہ جس نے کہا ہے کرنے کے لیے وہ طاقتور ہو، جیسے بادشاہ ہو یا کوئی چور ڈاکو ہو، گنڈا ہو، طاقتور ہو۔ دوسرا یہ کہ جس نے جو شوہر ہے اسے گمان ہو غالب کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو پھر مجھے یہ مار دیں گے یا میرا جسم کے ایک حصے کو کاٹ دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے۔ تیسرا یہ کہ جس چیز کی دھمکی دی گئی ہو اس میں واقعتاً نقصان ہو، اگر نقصان نہیں ہے تو پھر اس وقت ان کی بات کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ طلاق کہ زبردستی اگر طلاق دلوائے جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ ہے طلاق الغضبان کا۔ طلاق الغضبان کا مطلب وہ شخص جس نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہو تو کیا حالت غضب میں اس کی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان ہے اور اس میں کافی اختلاف ہے اور اس کی کافی تفصیل ہے، اور شریعت اسلامیہ نے کچھ بنیادی باتیں کہی ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کہ ابو داؤد حدیث نمبر 2193 کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ انسان کے طلاق اور انسان غلام کو آزاد نہیں کر سکتا جب وہ اغلاق کی حالت میں ہو، اغلاق۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب غصے کی حالت میں جب کہ وہ اپنے آپ کو کھلا ہوا محسوس نہیں کر رہا ہے، اس موقع پر اسے طلاق دی ہے اور اس کی نیت وہ ویسی نیت نہیں ہے، تو کیا اس کی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ غصے کی 3 قسمیں ہیں۔
طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ طلاق غصے میں جو دی گئی ہے وہ غصہ کس درجے کا تھا۔ غصے کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ انسان کو غصہ ہے لیکن اتنا غصہ ہے اسے کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے نہیں معلوم وہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے اغلاق، جیسے حدیث میں کہا گیا کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی، یعنی اس کی عقل پوری طرح بند ہو چکی ہے، اب پوری طرح عقل اس کی بند ہے، تو علماء کا اتفاق ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے، اس شدت غضب میں کوئی آدمی ہو اس کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کے پاس نیت ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس کی زبان سے کیا خارج ہو رہا ہے، نہ دل پر نہ زبان دونوں پر اس کا اختیار نہیں فی الوقت، تو اس حالت میں طلاق نہیں ہوگی ناظرین اکرام۔ اور دوسری قسم غصے کی کہ غصہ ابھی شروع ہوا ہے، یہ غصہ اتنا شدید نہیں ہے، اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اسے وہ بولتے ہوئے اچھی طرح اسے معلوم ہے کہ اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ غصے میں طلاق دے دیتا ہے، تو یہ طلاق ہوگی، اور اس پر بھی پورے علماء کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق غصے میں نہیں دے گا تو کیا آدمی خوشی خوشی طلاق دے گا؟ طلاق دیتا ہی انسان اس وقت ناظرین اکرام جب وہ ناراض ہو کسی چیز کو لے کر کے، لیکن علماء نے قسمیں کر دی ہیں کہ بہت شدید غصے کی حالت میں اس وقت نہیں مانیں گے، بعد میں اسے پوچھا جائے گا کہ وہ طلاق دے گا کہ نہیں، بعد میں اس کے اوپر اختیار ہے وہ طلاق دے گا کہ نہیں۔ لیکن جو آدمی ابھی غصے کی ابتدا میں ہے، یا اسے غصہ تو ہے لیکن اس کا غصہ بہت زیادہ نہیں ہے، اسے سب سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی عقل کھلی ہوئی ہے، دل کھلا ہوا ہے، ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے، زبان پر جو آ رہا ہے اسے معلوم ہے، اس کے ساتھ وہ طلاق دیتا ہے، تو یہ بھی سارے علماء کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ انسان کسی بات پہ جھگڑا کر کے بیوی سے، اور اسے معلوم ہے کہ اس طلاق دینے کے بعد بیوی اس کی الگ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ سارے مسائل ہوں گے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی سمجھ بوجھ کر کے اپنی کھلی عقل کے ساتھ طلاق دیتا ہے، یہ طلاق ہو جائے گی۔ تیسری قسم ناظرین اکرام غصے کی وہ یہ ہے بین کا مطلب ہے ناظرین اکرام درمیان میں ہے۔ پہلی قسم یعنی شدید غصہ ہے تب طلاق نہیں ہوگی، دوسری قسم شدید نہیں ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، تو طلاق ہو جائے گی۔ اب درمیان کا معاملہ ہے، یہی اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ انسان غصے میں بھی ہے لیکن اتنا غصہ نہیں ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اتنا کم غصہ بھی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح اس کا دل اور دماغ کھلے ہوئے ہیں، بلکہ کہا یہ قوت الغضب عجز ان یملک نفسہ، اہل علم کہتے انہ یدری ما یقولہ۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں طلاق ہی دے رہا ہوں، لیکن غصے کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ روک نہیں پایا، سمجھ میں تو آ رہا ہے اس کو لیکن روک نہیں پایا غصے کی وجہ سے، اور جبکہ اس کے دل کے اندر یحول بینہ وبین نیتہ وارادتہ، کہا اس طرح سے کہ غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا تب اسے افسوس اور شرمندگی ہوئی، غصے کی وجہ سے اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکا، اپنے ارادے اور نیت کے بیچ میں وہ آ گیا۔ اہل علم کہتے ہیں اس طرح سے کہ جب اس کا غصہ دور ہو جائے تو پھر اسے افسوس ہو کہ میں نے طلاق دے دی، تو ایسے شخص کے بارے میں اہل علم نے کہا، بعض اہل علم یہ مانتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو گئی، اور بعض نے کہا ان کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایسے وقت میں ناظرین اکرام اگر کوئی آدمی اس طرح سے ہو کہ اسے معلوم ہے کہ کیا بول رہا ہے لیکن غصے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پایا اپنے آپ کو اور بول دیا، تو پھر اس کی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ طلاق پورے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر وہ اہل علم سے رجوع کرے اور اپنی تفصیل کو بتا کر کے اپنے مسئلے کو معلوم کرے۔ تو ناظرین یہ غصے کی حالت میں طلاق ہے۔ اور ایک قسم ہے طلاق کی، طلاق الحاصل، کہ کوئی آدمی مذاق میں طلاق دیتا ہے، مذاق میں طلاق دے دیتا ہے۔ اس طلاق کے بارے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہے طلاق الحاصل، حاصل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی طلاق دے رہا ہے مذاق کرتے ہوئے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ طلاق کی وجہ کہ وہ طلاق دے رہا ہے، تو پھر ناظرین اکرام اہل علم نے کہا کہ اگر اسے لفظ معلوم ہے اور وہ اس کا ارادہ کر کے طلاق دیتا ہے، اگرچہ کہ حکم کی تفصیل اسے نہ بھی معلوم ہو، تو طلاق ہو جاتی ہے ناظرین اکرام۔ کیوں
کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس موقع پر سختی کی ہے. اگر اس موقع پر چھوٹ دے دی جائے تو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ میں نے مذاق میں نکاح کیا، میں نے مذاق میں طلاق دے دیا. نہیں، شریعت یہ کہتے اگر آپ کو الفاظ پتہ ہے، آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا اور آپ نے بول دیا تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور بعض اہل علم میں طلاق الحاصل میں کچھ اور تفصیل بھی ذکر کیے. تو بہرحال طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے. ناظرین کرام، طلاق کو انسان سنجیدگی کے ساتھ لے. اگر کوئی آدمی مذاق کرتا ہے طلاق کے ساتھ تو اس نے بہت ہی برا عمل کیا. کیونکہ یہ طلاق شرعی معاملہ ہے اور اس سے بہت سارے امور جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا. اور حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 1920 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہے، اور سنجیدگی بھی سنجیدگی، ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق اور ایک ہے رجوع کرنا. کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے علماء کا اتفاق ہے، اگر کوئی صاف لفظوں میں طلاق دے انسان جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، تو پھر اس کے طلاق کا اعتبار ہوگا، اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ میں تو مذاق کر رہا تھا یا میں کھیل رہا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی. کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے احکامات معطل ہو جائیں گی. نکاح، طلاق، رجوع کرنا، یہ سب مذاق ہو کر کے رہ جائے گا. کوئی آدمی طلاق دے پھر رجوع کر لے، کہا نہیں میں واپس آتا ہوں، اور پھر یہ کہے میں مذاق کر رہا تھا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں عزتوں کی حفاظت ہے، چونکہ یہ معاملہ عزتوں کا ہے، آبرو کا ہے. عورت کو طلاق دینا، اس کو الگ کر لینا ہے، رجوع کرنا اسے واپس بلا لینا ہے، اور نکاح کرنا اسے اپنی عصمت میں لے لینا ہے، اور ہر چیز وہ حلال ہو جاتی ہے جو دوسروں سے حرام ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام، چونکہ عزتوں کا معاملہ ہے، اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس میں مذاق اور کھلواڑ کسی طور پر درست نہیں ہے. نکاح میں مذاق، رجوع کرنے میں مذاق اور طلاق میں مذاق، یہ سنجیدگی پر محمول کیا جائے گا. پھر ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کی عدت کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق دینے کا موقع شریعت مرد کے پاس 3 مرتبہ رکھا ہے. زندگی میں وہ کسی بھی عورت کو 3 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے جو اس کی اپنی بیوی ہے. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار ہے زندگی میں. یعنی کہ کوئی شخص ہے جس کا نام، مثلا فرض کیجئے کوئی آدمی جس کا نام زید ہے، زید نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام تھا مثال کے طور پر حفصہ سے اس نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان آپسی معاملات درست نہیں ہو پائے. زید نے حفصہ کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک اس کی عدت ہے. 3 حیض تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر اس پہ خرچ کرے گا، اور 3 حیض تک اس کے پاس وقت ہے، وہ چاہے تو واپس رجوع کر لے. رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ وہ کہے کہ میں اپنے بیوی کو اپنے عقد میں واپس لے رہا ہوں، اس سے میں رجوع کر رہا ہوں، اپنی طلاق سے میں رجوع کر رہا ہوں، یا اس سے مجامعت کرے. تو 1 مرتبہ طلاق یہ ہو چکی ہے. یا پھر اس نے رجوع نہیں کیا، واپس نہیں لیا اپنی بیوی کو، 3 مہینے گزر گئے، پھر وہ اپنے مائیں کے گھر چلی گئی، اور پھر زید کو افسوس ہوا، تو پھر وہ دوبارہ سے وہ حفصہ سے نکاح کر سکتا ہے. جب دوبارہ سے وہ نکاح کرے گا ناظرین اکرام، اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے درمیان وہی مسائل پیدا ہوئے، یا اس نے 3 حیض سے پہلے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد پھر وہی مسائل شروع ہوئے، تو پھر دوبارہ وہ حفصہ کو طلاق دے سکتا ہے. دوسری مرتبہ طلاق کا اختیار ہے اسے. اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. دوسری مرتبہ اسے اجازت ہے. رجوع کر لیا، 3 حیض کے اندر گھر ہی میں تھی، واپس لے لیا، یا 3 مہینے ہو گئے اپنے ماں کے گھر چلی گئی، پھر دوبارہ شادی کر کے لے کے آیا، دوبارہ اسے اختیار ہے، دوسری مرتبہ وہ طلاق دے سکتا ہے. دوسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو 3 حیض تک اس کی عدت ہے. وہ حفصہ اسی کے گھر میں رہے گی، وہ خرچ کرے گا اس کے اوپر، اور پھر اس 3 حیض کے دوران وہ چاہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے حفصہ سے. اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور 3 مہینے گزر گئے، اپنے گھر چلی گئی، پھر اسے افسوس ہوا
تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حفصہ سے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حفصہ سے۔ تو 2 مرتبہ اجازت ہے ناظرین اکرام کہ ایک انسان طلاق دے اور رجوع کر لے یا پھر نیا نکاح کر لے، پھر طلاق دے، رجوع کر لے یا نکاح کر لے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض کے اندر واپس رجوع کر لیا، یا دوسری طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک ملا ہی نہیں، وہ اپنے مائیں کے گھر چلی گئی، پھر اس کو افسوس ہوا، اس نے نیا نکاح کر کے نیا مہر دے کر کے دوبارہ سے اسی کو لے کر کے گھر آیا، تو ناظرین کرام 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ 2 طلاقیں ہونے کے بعد اب پھر نکاح کر کے گھر لایا یا واپس اپنے رجوع کر لیا تھا دوسری طلاق کے بعد عدت کی حالت میں، تو پھر اس کے بعد شریعت اسے آخری موقع دیتی ہے طلاق کا، اور اس طلاق کو طلاق بینونہ الکبریٰ، اس طلاق سے جو جدائی ہوگی، اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی اس کو طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے فوراً بعد حفصہ اس کے گھر سے چلی جائے گی، نہ اس کے گھر میں رہے گی، نہ اسے خرچ دینا ہے، وہ فوراً وہاں سے چلی جائے گی اپنے مائکے، اور اس شخص پر پھر دوبارہ حفصہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ 3 طلاق کا صحیح اسلامی تصور ہے کہ کوئی آدمی طلاق دے اپنی بیوی کو اور پھر عدت میں رجوع کرے، یا پھر پوری عدت ہونے کے بعد گھر چلے جانے کے بعد نیا نکاح کرے، پھر دوبارہ سے نکاح دوسرا ہونے کے بعد یا رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر یا تو 3 مہینے کے اندر رجوع کرے، یا پھر وہ گھر چلی گئی اپنے 3 ماہ ہونے کے بعد پھر نیا نکاح کرے، اور پھر تیسری مرتبہ دوسرا نیا نکاح کرنے کے بعد یا دوسری مرتبہ رجوع کرنے کے بعد پھر آپس میں مسئلے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تیسری طلاق ہے، اور اس کے بعد نہ وہ اس کے لیے حلال ہے، نہ یہ اس کے لیے حلال ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے ایک راستہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد جب اپنے گھر چلی گئی، اس کا کہیں نکاح ہوتا ہے، اگر وہ نکاح کرتی، اگر اس نے نکاح نہیں کیا، کبھی اس مرد کے اوپر وہ حلال نہیں ہے۔ زید کے لیے حفصہ کبھی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ 2 مرتبہ شادیاں کی، یا شادی نہیں کی تو 2 بار طلاق دے کر کے اس نے اپنے پاس واپس اسے بلایا، تیسری بار طلاق دینے کے بعد اب بھی اس کے پاس موقع نہیں، صرف 3 موقع ہیں، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو۔ ہاں، اگر حفصہ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد مقدر ایسا ہوا کہ شوہر مر گیا یا شوہر کسی وجہ سے حفصہ کو طلاق دے کر کے چلا گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے تب اس کے بعد زید اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر دوسری جو شادی ہوئی حفصہ کی، وہ شادی نہیں چل سکی اور جان بوجھ کر اپنی مرضی سے شوہر نے اسے طلاق دیا، مر گیا، تو پھر دوبارہ سے نکاح حفصہ کا زید سے ہو سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی زید کے لیے حفصہ کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو یہ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے اور یہ زنا ہے۔ شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ حلالہ کیا ہے ناظرین؟ 3 مرتبہ الگ الگ اس نے طلاق دے دی، طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، پھر طلاق دیا، رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، پھر تیسری بار بھی طلاق دے دیا، اب 3 طلاقیں ہو گئی، اپنے گھر آ گئی، اب نکاح نہیں ہو سکتا، پھر وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ اس کا نکاح 1 دن کے لیے، 1 رات کے نعوذ باللہ کسی سے کیا جائے، جس کی بڑی سخت مذمت ہے شریعت میں، اور پھر وہ 1 رات کے نکاح کیا جاتا ہے، وہ 1 رات گزارتا ہے، پھر دوبارہ صبح ہونے کے بعد طلاق دے دیتا ہے، اب کہتے ہیں حلالہ ہو گیا، اب دوبارہ سے حفصہ زید سے نکاح کر سکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے نکاح نہیں مانا جائے گا جب تک شوہر جس نے حفصہ سے نکاح کیا دوبارہ، جب تک وہ اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے گا یا اس کا انتقال نہیں ہوگا، اس وقت تک حفصہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر حفصہ نے نکاح ہی نہیں کیا تو پھر زندگی بھر کبھی یہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے ناظرین، کیونکہ 3 مرتبہ طلاق آخری حد ہے، 3 کے بعد چوتھی مرتبہ طلاق نہیں۔ کیونکہ یہ کھلواڑ ہے عورت کی عزت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ آپ سوچئے کوئی آدمی نکاح کر کے لایا اور اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، اس کو بھیج دیا، پھر نیا نکاح کر کے لایا، پھر طلاق دے دیا، پھر بھیج دیا، پھر نکاح کر کے لایا، 2 پھر نکاح کیے، یا 2 مرتبہ پھر رجوع کیا، معافی مانگ لی،
پھر تیسری بار بھی طلاق دے، شریعت یہ کہتی ہے پھر عورت کے لیے وہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے پاس وہ رہے۔ لہٰذا 3 طلاق کا یہ صحیح شرعی تصور ہے ناظرین اکرام، اور حلالہ محرام ہے، حرام ہے شریعت میں۔ اور جو باتیں میں نے کہی اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں طلاق 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 کہنے 3 بار طلاق ہو گئی ختم، یہ کھلواڑ ہے شریعت کے، حرام ہے طلاق دینا، اور نہ یہ طلاق ہوتی ہے۔ طلاق 3 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق دے کر کے انسان دوبارہ واپس اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، نیا نکاح کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے، نہ وہ اس کے گھر میں رہے گی، نہ وہ اس سے واپس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام طلاق کی عدت کی طرف آتے ہیں۔ طلاق کی عدت میں تفصیل ہے۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے عورت کو حالت حمل میں، تو حالت حمل میں طلاق دینا صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت پاک ہے۔ حالت حمل میں جب وہ پریگننٹ ہو، وہ حالت پاک حالت ہے، وہ حیض اور نفاس نہیں ہے، لہٰذا اس میں طلاق دینا صحیح ہے۔ لیکن اس کی عدت 3 حیض نہیں، کیونکہ حالت حمل میں حیض نہیں آتا ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے۔ اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہی اس کی مدت ہے، لہٰذا اس سے پہلے اسے رجوع کر لینا ہے۔ اگر پہلی طلاق ہے تو پھر عورت کو اس نے حالت حمل میں طلاق دیے تو بچے کی ولادت سے پہلے وہ رجوع کر لے۔ اگر بچہ کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے باہر چلی گئی، پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اسے۔ اگر دوسری طلاق دی ہے تو یہی معاملہ ہے۔ تیسری طلاق اگر دے دی تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ دوسرا، اگر کوئی حالت حیض میں نہیں ہے، حالت حمل میں نہیں ہے، تو پھر ان کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 قروء۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 3 حیض اس کی عدت ہے، اس 3 حیض تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر اس کے خرچ کو برداشت کرے گا۔ کیوں شریعت ایک کہتی گھر میں رہنا چاہیے؟ تاکہ گھر میں رہنے کی وجہ سے طلاق کا مسئلہ حل ہو سکے، کیونکہ شریعت نے رجوع بھی رکھا ہے۔ طلاق اور رجوع ساتھ ہیں۔ کوئی طلاق دے پھر واپس اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لے، شریعت یہ کہتی ہے 3 حیض تک عورت کو شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے، دونوں طلاق میں، اور اس کے سامنے وہ پردہ نہ کرے، خوبصورتی اختیار کر کے پورے اطمینان کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کوئی خیر ہو جائے، ہو سکتا ہے شوہر کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو سکتا ہے شوہر کو سوچنے کا وقت ملے۔ سبحان اللہ، بڑی حکمت ہے ناظرین اکرام۔ شریعت نے کہا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اسے اپنے گھر میں برقرار رکھو، اسے اپنے گھر سے خارج نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارا خیر، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا، سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن۔ اللہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود گھر سے نکلیں، نہ نکالو نہ نکلیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کے حدود کو پار کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ لعل اللہ، شاید کہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، غصے میں طلاق دے دی، طلاق ہوتی نہیں ہوتی بات کا معاملہ، طلاق دے دی اس نے، اب 3 حیض تک عورت کو اسی گھر میں رہنا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے خرچ پر اسے رہنا ہے، اور رجوع کی مدت بھی ہے، وہ چاہے تو واپس ہو جائے کہ میں رجوع کرتا ہوں، بیوی سے اپنے تعلق کو قائم کر لے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے کہ ہاں میں اسے الگ نہیں کروں گا 3 مہینے تک۔ اللہ کہتا ہے کیوں؟ تاکہ کوئی راستہ پیدا ہو جائے، اگر کسی نے بھڑکایا ہے غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے، کوئی عیب دیکھا ہے پھر اس کے بعد اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے گھر میں رہ کر کے، یا اس کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ناظرین اکرام معاملہ بہتر ہو جائے۔ لہذا طلاق دینے کے بعد ہرگز عورت کو 3 حیض تک اس کے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، شوہر کے گھر سے، نہ وہ خود نکلے نہ اسے نکالا جائے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی طلاق کے مسائل میں یہ ہوتے ناظرین اکرام، جیسے شوہر طلاق دی وہ بورے بستر لے کر گھر سے چلی گئی، اور اللہ کے حدود، اللہ کہتا ہے میرے حدود کو جو پھلان کر کے آگے جائے گا اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، یہ ناجائز ہے شریعت کے نزدیک۔ لہذا عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر رہے اور اس کے پاس رہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کی طرف وہ مائل ہو جائے، یا شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ مل کر کے بات کر لے، یا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی راہ نکل آئے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عورت 3 حیض تک اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عدت ہے اس عورت کی کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور وہ حالت حمل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اگر کوئی ایسی عورت ہے
کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، 3 مہینے تک وہ عورت انتظار کرے گی ناظرین اکرام، کہ وہ 3 مہینے تک وہ مدت اس کی ہوگی، 3 مہینے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، تاکہ وہی فائدہ حاصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اور چوتھا اسی طرح اگر کسی سبب حیض عورت کو نہیں آتا ہے اور معلوم ہو گیا، مثال کے طور پر اس کے رحم کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ بھی اس عورت کی طرح ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض اس کو نہیں آ رہا ہے، یا کم عمری کی وجہ سے جس کو حیض آنا ختم ہو گیا ہے کسی سبب کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر نے بتایا، کوئی آپریشن ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی عدت بھی 3 مہینے تک ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی ناظرین اکرام۔ تو یہ حیض کے حوالے سے ناظرین اکرام، عدت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آخری مسئلہ ہے وہ اس ملاقات میں، وہ یہ ہے کہ طلاق الثلاث بلفظ واحد، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے ایک لفظ کے ساتھ، کیا وہ 3 طلاق ہو جاتی ہے؟ ناظرین اکرام شریعت کے دلائل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، کہتا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، تو 3 طلاق وہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سنا کہ طلاق دی جاتی ہے، پھر عورت کے لیے عدت رکھی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب آپ طلاق دیں بیویوں کو تو طلاق دیں ان کی عدت کے لیے، عدت کی ابتدا میں، یعنی کہ وہ پاک ہو گئی ہیں، طہارت ہو گئی ان کی، پھر اس کے طلاق دی جائے تاکہ ان کی طہارت کے دن گزریں اور وہ حیض ان کو آئے۔ 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے، 3 قروء، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی جو عدت ہوتی ہے 3 قروء، 3 حیض تک ان کی عدت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام جب 3 طلاق دے دی جائے تو پھر کہاں ان کی عدت باقی رہتی ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ عورتوں کو جنہیں طلاق دی گئی 3 حیض تک انہیں انتظار کرنا ہے، یعنی ان کی عدت ہے 3 حیض تک۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ مقصود یہ ہے، جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے گزرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی راہ پیدا کر دے بیوی شوہر کے درمیان۔ اب 3 طلاق دے دی، اب یہ کہیں کہ تینوں کی تینوں ہو گئے ہیں، اب عورت ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی، تو پھر شریعت کا مقصود کہاں گیا کہ شوہر رجوع کر سکے، درمیان میں کوئی بات ان کے بن سکے، دوبارہ وہ نکاح کر سکے؟ تو ناظرین اکرام یہ قرآن مجید کی دلیل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ طلاق 3 بار دی جائے ایک ساتھ وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1472، کہتے ہیں کان طلاق علی عہد رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق، و ابی بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طلاق، و سنتین من خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سال طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہی ہوتے تھے۔ کب تک؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جس میں شریعت مکمل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، جن کی طرف سارے لوگ منسوب کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 طلاق کو 3 کہہ دیا، اس لیے 3 طلاق کی ہمیشہ ہو جائے گی قیامت تک کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2 سال شروع میں کہتے ہیں کہ طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان الناس قد استعجلوا فی امر، کہ اس معاملے کو لے کر کے کچھ لوگوں نے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، عورت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے اس مسئلے میں جلدی کر لی، شریعت نے دیر رکھا ہے، طلاق دو، عدت ہے، اس میں رجوع کر لو، یا عدت ہو گئی پھر افسوس وقت جاؤ دوبارہ نکاح کر لو، پھر نکاح کر لیا، پھر اللہ نہ کرے مسئلہ ہو، پھر طلاق دے دی، پھر عدت ہے ان کی، رجوع کر لو، یا پھر الگ ہو گئی پھر دوبارہ نکاح کر کے لاؤ، پھر اس کے 30 مرتبہ طلاق دے دی تو کوئی رجوع نہیں ہے۔ تو شریعت نے لمبا وقت دیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیے، لیکن لوگوں نے جلدی کر لی، 3 طلاق لوگ دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قد کانت لهم فی اناہ، لوگوں کے لیے کشادگی تھی، لیکن انہوں نے جلد بازی کی ہے۔ 3 وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو آپ نے 3 وقت کو 3 مرتبہ کو 1 مرتبہ کیوں کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا فلو امضیناہ علیہم، کہ تینوں کو ہم جاری کر دیں، یعنی قانونی طور پر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاست کے طور پر، کیونکہ وہ حکمران تھے، انہوں نے دیکھا کہ شریعت کے اس مسئلے کے اندر کھلواڑ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے یہ تین ایک ساتھ بول رہے ہیں تو ہم تینوں کو ایک ساتھ جاری کر دیں گے، یعنی 3 دے دیا تو سمجھ لو کہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب دوبارہ تمہارا ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ادب سکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنت کا احترام کروانے کے لیے ایسا کیا، جبکہ خود جو صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی، عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ آپ سوچئے کوئی آدمی اگر کہے میں نکاح کرتا ہوں، نکاح تو نکاح ہی ہے، ایک ہی مرتبہ نکاح ہوا ہے وہ، پھر ہم کیوں یہ کہیں کہ طلاق کہنے سے 3 مرتبہ طلاق ہو گئی، اب اس کا نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ دی جاتی ہے، 2 مرتبہ اس کے لیے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا ہے، 2 مرتبہ وہ اپنی عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے یا دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد یا تو وہ چھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، تو یہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ لفظ کہ اگر ہم ان پر یہ جاری کر دیں، تینوں کو 3 کر دیں تاکہ ادب سکھا سکے، تو پتہ چلتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پہ جاری کر دیں، یعنی شریعت نے پہلے سے جاری نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے سیاست کے طور پر، حکمت کے طور پر، ادب سکھانے کے لیے ایسا کیا۔ ناظرین اکرام، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو طلاق کا طریقہ تھا وہی قیامت تک کے لیے طریقہ ہے، اور باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، ان کا اجتہاد تھا اور وہ لوگوں کو ادب سکھانے کی غرض سے تھا۔ ناظرین اکرام، لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے وہ ایک ہی مانی جائے گی، اور وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 3 مہینے کے اندر، 3 حیض کے اندر، یا 3 حیض ہو گئے وہ گھر چلی گئی تو جا کر کے دوبارہ اسے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق اور گھروں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔